بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون قول معروف مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ کل کی آیت میں صدقہ کی برکات کے متعلق بیان کیا گیا تھا کہ بندہ مومن مسلمان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس کے بدلے اللہ کی بارگاہ سے اس کو کس قدر وسعت کے ساتھ اور کتنا اضافہ کر کے اس کو اللہ کی بارگاہ سے عطا کیا جاتا ہے۔ آج کے یاد کے اندر صدقہ کے متعلق یہ ہے کہ صدقہ کر کے یا کسی پر احسان کر کے اگر جتایا جائے یا جس پر احسان کیا گیا ہے اس کو اذیت پہنچائی جائے، صدقہ کر کے احسان جتا کر یا اذیت دے کر، اس طرح کرنے سے بندے کا صدقہ کیا ہوا ضائع ہو جاتا ہے اور اس کو اجر و ثواب نہیں ملتا، وہ اس صدقے کے اجر و ثواب سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ فرمایا الذین ينفقون اموالہم، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اموالہم خرچ کرتے ہیں اپنا مال، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ثم لا یتبعون، پھر وہ پیچھا نہیں کرتے، ما انفقوا جو انہوں نے خرچ کیا ہے، منا ولا اذن، نہ تو احسان جتا کر اور نہ ہی اذیت دے کر۔ لا یتبعون کا لغوی معنی یہ میں نے کیا ہے کہ وہ پیچھا نہیں کرتے، ویسے اس کا معنی محاورتاً یہی بنے گا کہ وہ پھر احسان نہیں جتاتے اور نہ ہی اذیت دیتے ہیں۔ لہم اجرہم عند ربہم، ایسا صدقہ کرنے والوں کا اجر ان کے رب کی بارگاہ میں ہے۔ ولا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں، ولا ہم یحزنون، اور وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ قول معروف، نرم بات ہے، ومغفرۃ، اور درگزر ہے، خیر من صدقۃ، نرم بات کرنا اور درگزر کرنا یہ بہتر ہے، من صدقۃ، اس صدقہ خیرات سے، یتبعوہا اذی، جس صدقہ خیرات میں دیے جانے والے کو اذیت دی جائے، یعنی صدقہ کر کے اگر اس صدقہ میں اذیت ہے تو اس صدقہ سے بہتر ہے نرم گفتگو کرنا اور درگزر کرنا۔ واللہ غنی حلیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بے پرواہ حلم حوصلے والا ہے۔ اس آیت کے شان نزول مختلف مفسرین کرام نے لکھے ہیں۔ ایک شان نزول علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کا تحریر فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ کچھ طعام خریدنے کے ارادے سے وہ قمیص لے کر گئے، اپنی قمیص کو بیچا 6 درہم میں، اور پھر 6 درہم کا انہوں نے کچھ طعام خریدا۔ جب خرید کر آ رہے تھے تو راستے میں ایک سائل نے مانگا، انہوں نے جو کچھ وہ اپنے لیے کھانے کی چیز لی تھی، طعام لیا تھا، وہ اس سائل کو دے دیا۔ پھر آپ گئے اور کسی اونٹنی بیچنے والے کی آواز سنی، آپ نے اس کو کہا کہ مجھے اونٹنی ادھار بیچ دو، اس نے ادھار بیچ دی۔ آپ نے وہ اونٹنی خرید کر اس کو منڈی کے اندر نقد بیچ دیا، جتنے کی لی تھی اس سے نفع کے ساتھ نقد بیچ دیا، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور یہ سارا ماجرا عرض کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے حسن جانتے ہو کہ وہ سائل کون تھا؟ جانتے ہو وہ اونٹنی بیچنے والا کون تھا؟
جانتے ہو وہ اونٹنی خریدنے والا کون تھا؟ عرض کہ یا رسول اللہ وہ کون تھے؟ فرمایا کہ تیرے صدقہ کی برکات سے، کہ جو تو نے طعام صدقہ کیا یہ تیری آزمائش تھی۔ جب تو وہ طعام لے کر آ رہا تھا، جو سائل تھا، مانگنے والا جو تھا، جس کو تو نے وہ کھانے کی چیز دی تھی، وہ داروغہ جنت تھا، رضوان جنت، جنت کا داروغہ تھا۔ اور پھر جب تو اونٹنی بیچنے والے کی آواز سنی تو جس نے تجھے ادھار اونٹنی بیچی وہ میکائیل علیہ السلام تھے، اور جس نے تجھ سے نقد اونٹنی خریدی وہ جبریل امین تھے، وہ جبریل امین تھے۔ تو اس موقع پر حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پھر احسان نہیں جتاتے، کہ یعنی وہ اپنی قمیص بیچ کر اپنے لیے کچھ کھانے کی چیز خریدی ہے اور اوپر سے سائل نے مانگ لیا تو آپ نے اس کو دے دیا، اس کو یہ نہیں کہا کہ میں نے تو اپنے لیے خریدی تھی میں تجھے دے رہا ہوں، اتنا بھی نہیں کہا۔ یہ بھی احسان بنتا تھا، یہ بھی احسان جتانا بنتا تھا کہ یہ لی تو میں نے اپنے لیے، چلو تجھے دے دیتا ہوں، اتنا بھی نہیں کہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ جو اپنا صدقہ کر کے اس کو احسان جتانے سے بچاتے ہیں اور اذیت سے بچاتے ہیں، ان کا اجر کامل وہ اجر اپنے رب کی بارگاہ میں پائیں گے۔ اور ایک شان نزول امام بغوی نے معالم تنزیل کے اندر لکھا ہے کہ یہ آیت کریمہ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق نازل ہوئی، اور دونوں کے متعلق نازل ہوئی موقع ایک ہی تھا، غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عندی 8,000 درہم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس 8,000 درہم تھے، ٹوٹل میرے پاس جو جمع پونجی تھی 8,000 درہم تھے۔ امسکت لی و عیالی 4,000 درہم، 4,000 درہم میں نے اپنے اہل و عیال کے لیے اپنے پاس روک لیے، رکھ لیے ہیں، اور باقی جو 4,000 درہم تھے وہ میں اقرضتھا ربی اپنے رب کی بارگاہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ 4,000 درہم غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے اس جنگ میں روانہ ہونے سے پہلے، کیونکہ وہ اس غزوہ کو جیسے عسرت کا نام بھی کہا جاتا ہے، انتہائی قحط سالی کے اندر تنگ دستی کے عالم میں اس غزوہ کی تیاری کرنا پڑی، اور اوپر سے سخت گرمی کا موسم تھا، تو 4,000 درہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بارک اللہ فیما امسکت لک وفیما اعطیت، اے عبد الرحمن جو تو نے اپنے لیے بچا لیا ہے 4,000 درہم، اللہ اس میں بھی برکت ڈالے، اور جو تو نے دے دیا اللہ کی بارگاہ میں اللہ اس میں بھی برکت ڈال دے۔ یہ معاملہ تھا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا غزوہ تبوک کے موقع پر، اور اسی غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں انہوں نے 1,000 اونٹ بمائے ساز و سامان پیش کیے تھے۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ترغیب دی جہاد کی تیاری کی تو آپ کھڑے ہوئے عرض کہ یا رسول اللہ 100 اونٹ بمائے ساز و سامان دوں گا، دوسری مرتبہ پھر عرض کیا 200 اونٹ، تیسری مرتبہ پھر عرض کیا 300 اونٹ، لیکن جب دینے کا وقت آیا تو 1,000 اونٹ بمائے ساز و سامان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیے۔ اور حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں 1,000 تو اونٹ بمائے ساز و سامان وعدے کے مطابق اور وعدے سے بڑھ کر دیے، اور 1,000 درہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں لا کر رکھ دیے۔ حضور کی گود میں 1,000 دینار، وہ سونے کے سکے حضور کی گود میں رکھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام
ادخل یادہ فیہا، حضور ان دیناروں کے اندر جو حضور کی گود کے اندر دینار تھے ان میں ہاتھ ڈالے، ویقلبھا، ان کو اوپر نیچے الٹ پلٹ کر رہے تھے، دیناروں کو اٹھا کر الٹ پلٹ کر رہے تھے، اور ساتھ میں حضور یہ جملہ ارشاد فرما رہے تھے، ما ضر ابن عثمان ما عمل بعد اليوم، اور ایک روایت میں حضور کے یہ لفظ ہیں، ما علی عثمان ما عمل بعد هذه، کہ آج کے بعد عثمان کوئی بھی عمل نہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، کوئی اس پر مواخذہ نہیں، آج کے بعد جو بھی کرے اس پر کوئی مواخذہ نہیں۔ یا ایک مفہوم اس حدیث پاک کا، آج کے بعد کوئی عمل نہ بھی کرے تو اس کو کوئی ما ضر ابن عثمان ابن عفان عثمان غنی کو آج کے بعد کوئی نقصان نہیں، ما عمل بعد الیوم، آج کے بعد کوئی عمل نہ کرے، اس کو کوئی نقصان نہیں۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ کوئی حضرت عثمان غنی کو اجازت دے رہے ہیں جو مرضی کرتا رہے، اس کو کوئی مواخذہ نہیں؟ تو اس کا جو ایک مفہوم ہے کہ آج کے بعد عثمان جو مرضی کرے اس پر کوئی مواخذہ نہیں، ایک مفہوم یہ محدثین کرام نے بیان کیا، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ضمناً ایک بشارت سنا رہے ہیں، آج کے بعد عثمان سے کوئی مواخذہ نہیں، یعنی اس سے ایسا عمل ہوگا ہی نہیں کہ جس سے مواخذہ کیا جائے۔ اس صدقے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کے مواخذے والے عمل سے ہی حضرت عثمان غنی کو اللہ تبارک و تعالیٰ بچا لے گا۔ اور جو دوسرا فرمایا مفہوم، ما ضر ابن عفان کے بیٹے عثمان کو آج کے بعد کوئی نقصان نہیں، ما عملہ بعد الیوم، آج کے بعد جو بھی عمل کرے اس کو کوئی نقصان نہیں، ما عملہ، ما نافیہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی عمل نہ بھی کرے، آج کے بعد کوئی عمل نہ بھی کرے تو اس کو کوئی نقصان نہیں۔ اس کے جملے میں محدثین کرام نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ فرائض واجبات کے علاوہ آج کے بعد عثمان غنی نے جو آج صدقہ کر دیا ہے، یہ صدقہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہے کہ قیامت تک حضرت عثمان غنی اب کوئی نفلی کام نہ بھی کرے تو اس کو کوئی نقصان نہیں۔ اس صدقے کے وجہ سے اللہ نے اس کو اتنی برکتیں اور اتنے درجے عطا کر دیے ہیں کہ آج کے بعد کوئی اور نفلی کام نہ بھی کرے تو اس کو کوئی نقصان نہیں، اتنا اللہ نے اس کو اجر عطا فرما دیا ہے۔ تو اس موقع پر اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پھر مانفقوا منا، احسان نہیں جتاتے، ولا اذا، اور نہ اذیت دیتے ہیں کہ کسی پر احسان کر کے اس کو احسان جتانا، میں نے تو تجھے مال دیا تھا، میں نے تیری مدد کی تھی، میں نے تیرا فلاں کام کیا تھا، یہ احسان جتانا ہے۔ اور ایک ہے اذیت دینا، اذیت دینا یہ ہے کہ کوئی کسی فقیر غریب مسکین کو کوئی مال دیتا ہے، دیتے وقت کوئی ایسا جملہ بول دے، کوئی ایسا جملہ بول دے جو اس کے دل کی تکلیف کا، دل آزاری کا باعث بن جائے، مثلا اس کو کہہ دے تو ہر روز میرے پاس آ جاتا ہے، یا اس کو کہہ دے تیری بھوک کب مرے گی، میں کب تک تیری مدد کرتا رہوں، اس قسم کے وہ جملے بولے جس کی وجہ سے اس مانگنے والے یا اس فقیر غریب مسکین کا دل ٹوٹ جائے، اس کی دل آزاری ہو، تو اس کی وجہ سے بھی اس بندے کا اجر ضائع ہونے کا خطرہ ہے، اس قسم کے لفظ۔ تو فرمایا جو اپنے صدقہ کو احسان جتانے سے بھی بچائے اور اذیت سے بھی بچائے، ایک اور بھی اذیت ہو سکتا ہے، مثلا یہ ہمارے معاشرے میں عام ہے کہ کوئی اگر کسی غریب کی مدد کرتا ہے تو اس سے پھر اپنے گھریلو کام کرواتا ہے، کہتا ہے میں نے تجھے فلاں موقع پر اتنا دیا تھا، میرا فلاں کام کر، میرا یہ کام کر دو، یعنی اپنے گھر کے اپنے ذاتی کوئی کام مجھ سے کروائے اور دل میں خیال کہ میں بھی تو اس کو صدقہ خیرات کرتا ہوں نا، اپنے اس صدقہ خیرات کے ضمن میں وہ اس سے کام کاج کروائے، اپنے گھریلو کوئی کام کروائے اس سے مشقت والے، تو یہ بھی اذیت ہے۔ صدقہ کیا ہے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، اب اس صدقہ کے اندر یہ شامل نہیں ہے کہ صدقہ کر کے تم اس سے اپنے کام کاج کرواؤ، وہ تو پھر صدقہ ضائع ہو جائے گا، کیونکہ پھر صدقہ کے اندر نیت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، صدقے کی جو نیت ہے۔ تو فرمایا جو صدقہ کو احسان سے بچاتے ہیں،
احسان جتانے سے اور اذیت سے بچاتے ہیں، انہی کے لیے رب کی بارگاہ میں اجر ہے۔ جو پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 700 دانے ایک دانے سے حاصل ہوتے ہیں، 700 تک اجر، واللہ یضاعف لمن یشاء، اس سے بھی زیادہ اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو وہ اجر ان کے لیے ہے جو اپنے صدقہ کو احسان جتانے سے بچائیں اور اذیت سے بچائیں۔ فرمایا ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہی کے لیے اجر بھی ہے اور ان کو نہ دنیا میں کوئی خوف ہے نہ آخرت میں کوئی غم ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید کیا فرما دی؟ فرمایا قول معروف، اگر کوئی ایسا معاملہ بن جائے، کوئی ایسا معاملہ بن جائے، کوئی فقیر دروازے پر آ جائے، کوئی مانگنے والا آ جائے، سائل آ جائے، مسکین غریب ہو، تو فرمایا اس سے نرم بات کرو، اس سے نرم بات کرو۔ اور اگر اس کے بار بار مانگنے پر تمہیں کچھ تکلیف ہو رہی ہے یا وہ تمہارے معاملات کو سمجھ نہیں رہا، وہ بار بار تمہیں وہ تکلیف دے رہا ہے، مجبور کر رہا ہے، تو فرمایا ایک تو نرم بات کرو اس سے، وَمَغْفِرَةٌ، اور دوسرا فرمایا اس سے درگزر کر دو۔ اگر اس غریب فقیر کی وجہ سے تمہیں کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو تم درگزر کرو۔ کیوں کہ فرمایا خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اس غریب فقیر سے نرم بات کرنا یا اس سے درگزر کرنا ایسے صدقہ کرنے سے بہتر ہے جس صدقہ کے اندر اذیت ہو۔ اس کو مال دے بھی دو اور ساتھ میں اس کو پھٹکار بھی دو، اس کو کوئی جھڑک ڈانٹ بھی دے دو، تو پھر تو اذیت ہوگی۔ تو فرمایا ایسی اذیت سے بہتر ہے تم ایسا صدقہ کرنے سے اس سے کوئی اچھی بات کرو یا اس سے درگزر کرو۔ یہ درگزر کرنا، اچھی نرم لہجے میں بات کرنا، یہ اس کو اذیت والے صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ واللہ غنی حلیم، اللہ تبارک و تعالیٰ بے پرواہ اور حلم والا ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ تم اس کی بارگاہ میں کوئی مال خرچ کرو تو اللہ کو کوئی نفع ہوگا، مال خرچ نہ کرو تو اللہ کا کوئی نقصان ہوگا۔ اللہ بے پرواہ ہے، اللہ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نقصان ہے کہ اگر تم اس کی بارگاہ میں صدقہ نہیں کرو گے تو اس کا نقصان بھی نہیں۔ واللہ غنی حلیم۔ اور اسی آیت کی، انہی آیات کی تفسیر میں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ بکریاں چرا رہے تھے، 5000 بکریوں کا ریوڑ تھا، اور ان بکریوں کی نگہبانی کرنے والے جو کتے تھے ان کی گردنوں کے اندر جو سنگلیاں تھی، توق تھے، وہ سونے کے تھے۔ تو فرشتے دیکھ کر حیران ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل کا لقب عطا فرمایا تھا، تو کچھ فرشتے انسانی شکل میں آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، یہ شان و شوکت دیکھ کر تو وہ یہ پڑھنے لگے سبح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ یہ جملے جب پڑھے اللہ کی حمد و ثنا کے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری بکریوں کا آدھا ریوڑ لے لو، مجھے اپنے رب کی صفات کا ترانہ پھر سناؤ۔ آدھی بکریاں لے لو اور میرے رب کی صفات پھر سناؤ۔ انہوں نے پھر سنائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا باقی آدھا ریوڑ، سارے کا سارا ریوڑ لے جاؤ اور رب کی مجھے حمد و ثنا پھر سنا دو۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تیسری بار پھر ان سے کہا کہ مجھے پھر میرے رب کی حمد و ثنا سناؤ، تو انہوں نے کہا کہ اب تو آپ کے پاس بکریاں رہی نہیں، ساری ہمیں دے دی ہیں، تو اب کیا دو گے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اب مجھے ان کی نگہبانی کے طور پر رکھ لو، لیکن مجھے میرے رب کی حمد و ثنا والے وہ کلمات سناؤ۔ تو یہ صدقہ خیرات جو اللہ کی بارگاہ میں کیا جاتا ہے، اس کے اندر سب سے بڑی چیز ہے وہ بندے کی نیت، اخلاص۔ اگر اس کے اندر اخلاص ہوگا، نیت اچھی ہوگی، تو پھر اس صدقے کا اجر جو کئی گنا، کئی 100 گنا یا کئی 1000 گنا یا بے حساب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جو اجر عطا فرماتا ہے، وہ صرف اسی بنا پر ہے کہ اس صدقہ کے اندر اس بندے کی نیت اچھی ہو، اس کے اندر اخلاص اور للہیت ہو، تبھی جا کر اس کو اس صدقے کا اجر عطا ہوگا۔ ورنہ اگلی آیات میں بھی آ رہا ہے کہ بندہ صدقہ کر کے یا دیگر اعمال کر کے نیت خراب ہو تو پھر اس کے
اس اگرچہ عمل کتنا ہی اچھا اور نیک ہو، اس عمل کے باطل ہونے کا خطرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اعمال کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔